احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے، اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث کے اندر موجود ہے، میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہے۔ تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا، علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ یعنی صرف کلمہ گو محمد پہ یقین نہیں رکھتا جب تک اس کی نبوت نظری مضبوط نہ ہو، اور جس کی نبوت اور ولایت نبوی مضبوط ہو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے مصطفیٰ کا ایسے دفاع کرتا ہے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جس کی نبوت کمزور تھی، جیسے انہوں نے سنا قد قتل محمد، اپنی جوتیاں سمیت محمد کو چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے۔ علی ابن ابی طالب کیوں رکے تھے؟ کیونکہ مولا کی ولایت نبوی مضبوط تھی۔ اور وہ کیوں بھاگ کے چلے گئے؟ کیونکہ کلمہ محمد پڑھا تھا لیکن یقین نہیں تھا، پھر بھی دل میں شک ہو پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں نے کہا اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو الیاذ باللہ اس کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جھوٹا تھا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب بھاگے تو اتنے ان کے جوتے جمع ہو گئے کہ کوئی واپس لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کہ پتہ چل جائے گا کہ جوتے میرے ہیں تو نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔ تو تبھی ہم اس مولا کو مانتے ہیں جو کل کسی میدان سے بھاگا بھی نہیں تھا۔ یہ صفت علی ابن ابی طالب کی ہے جس کو لقب کرار ملا، غیر فرار ملا۔ کہتے نہیں مولانا رسول نے معاف کر دیا تھا۔ بھئی ہم نے کب کہا کہ معاف نہیں کیا تھا؟ لیکن تم یہ کیوں نہیں بتاتے بھاگے تھے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ کہتے نہیں بتاؤ کیونکہ رسول نے معاف کر دیا تھا۔ بھئی ہم نے کب کہا کہ رسول نے معاف نہیں کیا؟ لیکن قرآن جب ذکر کر رہا ہے کہ کچھ ایسے تھے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حضرت آدم نے ترک اولا کیا، اللہ نے معاف کیا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں لوگوں کو نہیں بتاؤ آدم نے ترک اولا کیا کہ آدم کی توہین ہو جائے گی، FIR کٹ جائے گی۔ تو پہلی FIR تو قرآن پہ کٹنی چاہیے بھائی۔ اللہ قصہ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ سیکھو اور قرآن سے عبرت لو۔ اگر وہ بھاگے تھے تو اس لیے بھاگے تھے کیونکہ مصطفیٰ پر پورا ایمان نہیں تھا۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ اور تاریخ میں وہ یا علی ہے یا اولاد علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ولایت عملی سے ملتا ہے کہ جس کی ولایت عملی مضبوط ہے وہ دنیا میں کیا رہتا ہے؟ المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصحاب بدر بھی تو تھے، وہ نہیں بھاگے، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ جناب حمزہ بھی تو تھے نا، ان کے ایمان کی یہ منزل تھی کہ شہید ہو کر چلے گئے لیکن میدان کو چھوڑ کے بھاگا نہیں۔ تبھی فرمایا اے انسان جانو کہ تمہارے اندر کہ تم نے اقرار کلمہ تو کیا ہے لیکن تمہارے وجود میں کیا وہ نبوت کا ایمان بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بحث تھی ولایت نظری کی، جس کو ہر مومن کو چاہیے اپنے بچوں کو بڑے بیٹھ جائیں، صرف کلمہ نہ پڑھیں، شان نبوت کو سمجھیں، مقام نبوت کو سمجھیں، صرف علی ولی اللہ نہ کہیں، وہ مقامات جو خدا نے امیر المؤمنین اہل بیت علیہ السلام کو دیے ان کو سمجھیں، پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ کیونکہ جب انسان سمجھے گا تو پھر حضور خدا کو محسوس کرے گا، اور پھر جب حضور خدا کو محسوس کرے گا کبھی بھی اللہ کے حضور میں خطا نہیں کرے گا، وہ اپنے کائنات میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائے گا۔